बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी मई 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मंथली प्रेडिक्शंस का हवाल बयान करने से पहले मैं अमूमन कोशिश करता हूँ कि उन सवालों के जवाब भी दे दूँ जो आप हमसे मोस्टली पूछते हैं। ज़्यादातर जो आपके सवाल आते हैं उसमें ये होता है कि ये वीडियो सन साइन के हवाले से है या मून साइन के हवाले से। तो मैं अक्सर वीडियो के शुरू में आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ये वीडियोस जो है वो सन साइन के भी मुकम्मल अहवाल को और मून साइन के भी मुकम्मल अहवाल को देखने के बाद फाइनलाइज़ की जाती है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को सन साइन के हवाले से देखें या फिर मून साइन के हवाले से देखें, दोनों एस्पेक्ट्स में ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। दूसरा सवाल ये है कि ये जो है वो इस प्रेडिक्शंस के बारे में जो आप पूछते हैं, तो मैं आपको अक्सर ये भी बताता हूँ कि ये प्रेडिक्शंस मोस्ट ऑफ की बुनियाद के ऊपर जो है वो फाइनलाइज़ की जाती है। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज़ इट इज़ असरअंदाज होती हैं, और जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं और कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहें, नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जो अहम तरीन बात है वो ये है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें, और ख़ास तौर पे आपकी मोहब्बत का एहसास जो आप अपने मैसेजेस में, आप अपने जो है वो कमेंट्स में हम तक भेजते हैं, वो ज़रूर भेजते रहें। वो हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। और जब आप इन वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करते हैं तो इसकी जो एनर्जी होती है, जो इसकी वार्मथ होती है आपकी मोहब्बत की, वो हम तक पहुँचती है, और वो हमें इतनी एनर्जी देती है कि हम आगे बढ़ के मज़ीद बेहतर से बेहतर काम आपके लिए करते चले जाएं। निज़ाम बुरूज के 12वें यानी आखिरी स्टार पाइसेस की बात कर लें तो पाइसेस के लिए ये महीना यानी मई 2026 बहुत हवालों से बहुत बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। एवरेज या एवरेज से काफ़ी बेहतर रहेगा। इनके अंदर ख़ास तौर पर रूहानियत में बहुत इजाफा हो रहा है, इनके अंदर अकीदतमंदी में इजाफा हो रहा है, और अगर ये लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं तो लोग इनके अकीदतमंद जो है वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे इनके अंदर थोड़ा सा डिसिप्लिन जो कि पिछले महीनों में थोड़ा सा कम हो गया था वो बेहतर हो रहा है, और इनके लिए जो है ना इनका विजडम और बल्कि चीज़ों को असेस करने के लिए, उसका प्रॉपर लफ्ज़ ये है कि जब ये हालात को भांप लेते हैं, इनके अंदर अल्लाह ने इतनी एनर्जी रखी हुई है कि ये आने वाले हालात को पहले से जो है वो असेस कर सकते हैं। तो इनकी असेसमेंट्स बहुत बेहतर हो रही हैं। इनको अपने ऊपर काम करना है, और दिस इज़ द हाई टाइम टू गेट कनेक्टेड विद द गॉड। अल्लाह से जुड़े रहें, ये बहुत ज़रूरी है। सूरज इनके एतमाद और इनकी एनर्जी में बहुत इजाफा कर रहा है, और ये पूरा महीना बेहतरीन असरात देगा, जिसकी वजह से इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। फर्स्ट हाफ में सूरज के असरात एवरेज से जो है वो बेहतर होंगे, लेकिन सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। मार्स इनको हिम्मत दे रहा है, दलेरी दे रहा है, इस्तेकाम दे रहा है, ताकत दे रहा है, और महीने के आगाज़ में थोड़ा सा वीक होगा, लेकिन सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मरकरी इनको विजडम दे रहा है, इनकी फैसला साजी की कुव्वत बेहतर हो रही है, जो कि पिछले महीनों से जो है वो ख़राब हुई थी, अब बहुत बेहतर हो रही है। फर्स्ट हाफ में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, जबकि सेकंड हाफ में थोड़े से वीक हो जाएंगे, लेकिन महीने के आखिरी हफ्ते में ये फिर बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स जो है इनकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जुपिटर तरक्की और इस्तेकाम देता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इस महीने में इसके नताइज एवरेज या एवरेज से थोड़े से बेहतर रहेंगे। सैटर्न दबाव ला सकता है, थकन पैदा कर सकता है, और सैटर्न इस महीने में कोई मुकम्मल तौर पे मुवाफ़िक़ इनके लिए नहीं है, थोड़ा बहुत दबाव लाएगा। राहु उलझन और अखराजात में इजाफा कर सकता है, कमज़ोर असर रखता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ें तो इनको नुकसान देगी। केतु मसाइल को हल करने और बेहतरी लाने में बहरहाल इनको मदद करेगा। तो मजमूई तौर पे ज़्यादातर प्लैनेट्स जो हैं वो इनके लिए अच्छे हैं, लेकिन कुछ प्लैनेट्स नेगेटिविटी ला रहे हैं, और थोड़ा सा ये है कि इस महीने में इनके लिए मिला जुला रुझान रहेगा। एक एक करके ये सारी बातों की तफसील बयान करते हैं। पहले बात करते हैं कैरियर की। कैरियर के लिहाज से ये महीना एवरेज या एवरेज से बेहतर रहेगा। कारोबार के लिए महीने का पहला हिस्सा बहुत बेहतर रहेगा। 15 मई तक काम में कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा होंगे। 15 मई के बाद नताइज थोड़े से कम हो सकते हैं। हो सकता है कि इनको फौरी तौर पे अपने जो है ना वो काम की कीमत ना मिले, लेकिन अल्लाह इनके साथ है। रूहानियत में बार बार बात कर रहा हूँ, अगर अपने आप को अल्लाह से जोड़ कर रखेंगे बहुत कामयाबी भी मिल सकती है। हाँ, ये है कि काम के सिलसिले में भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो सकती है, थकन भी होगी, लेकिन इस वक्त काम की तरफ ध्यान दें। इंशाल्लाह हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। महीने के आखिर में हालात दोबारा बहुत बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी पहले अच्छे रहेंगे, फिर थोड़ा सा डाउन होएगा, और फिर बहुत अच्छे हो जाएंगे। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए महीने का दूसरा हिस्सा कारोबारी अफराद से भी ज़्यादा
بہتر رہے گا. کچھ کام آپ کی مرضی کے خلاف ہوں گے لیکن آخر میں آپ کو فائدہ ضرور دیں گے. ہو سکتا ہے کہ ورک لوڈ بڑھ جائے نوکری پیشہ افراد کے اور ان کو کچھ زیادہ ٹاسکس مل جائیں، لیکن جب وہ ان ٹاسکسوں کو جو ہے وہ کامیابی سے کر لیں گے تو لوگ ان کو جو ہے نا وہ ایڈمائر کریں گے، ان کو بونس بھی مل سکتا ہے، ان کو اپنے گولز اور اپنے جو ہے نا ٹارگیٹ اچیو کرنے میں بہت کامیابی مل سکتی ہے. مجموعی طور پہ کیریئر ان کا ایوریج یا ایوریج سے کافی بہتر ہے. فائنینشیلس کی بات کر لیں تو مالی معاملات میں بھی یہ مہینہ ایوریج یا ایوریج سے بہتر ہے. آمدنی محنت کے مطابق حاصل ہوگی لیکن پچھلے مہینوں کے مقابلے میں نسبتاً کم ہو سکتی ہے. کوئی بڑا مالی فائدہ نظر نہیں آ رہا لیکن نقصان بھی نہیں ہوگا. مہینے کے پہلے حصے میں سیونگز ویک ہو سکتی ہیں، سیونگز کو بہت زیادہ نہ ہو، لیکن 12 مئی کے بعد سیونگز میں بھی بہتری آ جائے گی. جوپیٹر کے اثرات کاروبار اور آمدنی میں کافی کچھ بہتر کر سکتے ہیں. مالی معاملات میں استحکام برقرار رہ سکتا ہے. مجموعی طور پہ مالی حالات نارمل یا نارمل سے بہتر رہیں گے. اوورال ان کے لیے نا یہ مہینہ کافی حوالوں سے بہتر ہی ہے، فائنینشیلز اور کیریئر کے حوالے سے. لو میرجز پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو محبت کے معاملات میں بھی یہ مہینہ ایوریج یا ایوریج سے کافی بہتر ہے. مہینے کے پہلے حصے میں تھوڑا سا دباؤ آ سکتا ہے، نیگیٹو ریلیشنز زیادہ بڑھ سکتے ہیں اور ان کے اندر چیزیں جو ہیں وہ الجھی ہوتی ہیں. پائسز کے اندر ایک خاصیت یہ ہے کہ ان کا ہمیشہ ایک ہاتھ اللہ کی طرف اور ایک دنیا کی طرف ہوتا ہے. ایک ہی وقت میں دو بالکل متضاد خیالات سوچ سکتے ہیں. ایک ہی وقت میں یہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں اور دوسرے وقت میں دوسرے ہی لمحے میں یہ بالکل اس سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے اندر لسٹ کی پیک نیچرلی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے نیگیٹو ریلیشن سے بچنا ان کو بہت زیادہ ضروری ہے. 14 مئی کے بعد محبت کے معاملات میں بہت بہتری آ سکتی ہے. وینس اور جوپیٹر کے اثرات جو ہے وہ تعلقات کو بہتر کریں گے. منگنی یا شادی کے معاملے میں زیادہ پیش رفت کو نظر نہیں آتی. ہاں یہ ہے کہ کوئی رشتے طے ہو جائیں لیکن کوئی زیادہ کوئی بڑی کچھ شادی شدہ زندگیوں میں ایوریج چیزیں رہ سکتی ہیں. محبت کے معاملات میں اگر لو میرجز پلان کر رہے ہیں تو پھر ذرا احتیاط کرنی پڑے گی کیونکہ اپنے بزرگوں کو ان شادیوں میں ایڈ کرنا ہوگا، ان کے بغیر شادیوں میں رکاوٹ آ جائے گی. اس لیے اگر ممی پاپا نہیں مانتے نا تو ذرا منانے کی کوشش کر لیں، ہو جائیں گے ٹھیک، چیزیں اچھی ہو جائیں گی. شادیوں میں خاص طور پہ وہ لوگ جن کی شادیوں کو 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ان میں تو چیزیں بہتر ہیں، لیکن یہ ہے کہ جن کی شادیوں کو 3 سال سے کم کا عرصہ ہوا ہے ان میں کچھ تھوڑے بہت اختلافات آ سکتے ہیں، وہ بھی مہینے کے پہلے حصے میں، لیکن کچھ زیادہ بڑے اختلافات نہیں ہوں گے. مہینے کے سیکنڈ ہاف میں یہ بھی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، چھوٹے موٹے مسائل آسانی سے حل کیے جا سکتے ہیں. مجموعی طور پہ محبت بھی بہتر ہے، ازدواجی زندگی ایوریج ہے، لیکن نیگیٹو ریلیشنز کی جو پیک بن رہی ہے وہ ان کو نقصان دے سکتی ہے. نیگیٹو ریلیشن، شک شبہ، اپنے رشتوں کی عزت نہ کرنا یا اپنے اسپاؤس کے ساتھ لائل نہ رہنا بہت نقصان دے گا. فیملی اینڈ فرینڈس کی بات کر لیں تو خاندانی زندگی میں مہینے کے آغاز میں احتیاط کرنی ضروری ہوگی کیونکہ فیملی میں خاص طور کے اوپر 11 مئی تک اختلاف یا غصہ پیدا ہو سکتا ہے، جس میں تھوڑی بہت جو ہے وہ احتیاط کرنے کی، خاص طور پہ نرم رویہ، صبر اور بردباری بہت ضروری ہے. سخت الفاظ استعمال کرنے سے مسائل بڑھ سکتے ہیں. مہینے کے سیکنڈ ہاف میں حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں لیکن چیزیں بہرحال احتیاط کرنی پڑے گی. گھر میں سکون اور خوشی کا ماحول بن سکتا ہے لیکن اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. کوئی گھر میں نا کوئی مذہبی گیدرنگ، کوئی خوشی کی کوئی تقریب ہو سکتی ہے جو گھر والوں کو قریب لے آئے گی. گھریلو زندگی کے لیے یہ مہینہ ایوریج سے بہتر ہے. کچھ چھوٹے موٹے مسائل ہیں جس کا میں نے ذکر کر دیا ہے، کچھ زیادہ بڑے مسائل ہیں بھی نہیں. جوپیٹر کے اثرات جو ہے نا بہرحال خوشی میں اضافہ کریں گے. مجموعی طور پہ اگر احتیاط کر لیں تو بہت ہی خوشگوار زندگی رہے گی اس مہینے میں. ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ کے حوالے سے یہ جو ہے نا مہینہ ایوریج سے بہتر ہو سکتا ہے. کوئی نیا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. مہینے کے آغاز میں خیر بہرحال احتیاط کیجیے گا کیونکہ مہینے کے آغاز میں کوئی چوٹ، بخار یا سر درد، اور خاص پہ سر یا کندھوں کے اوپر چوٹ لگ سکتی ہے. گاڑی چلاتے ہوئے تھوڑا احتیاط کیجیے گا. 11 مئی تک خاص احتیاط کی ضرورت ہوگی، اس کے بعد ویسے ہی حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چیزیں بہت اچھی ہیں. سن کی انرجی بہرحال آپ کی صحت میں اضافے کا باعث بنے گی، لیکن ایسی صورت میں کوئی جو ہے نا غصہ یا کوئی غیر ضروری بحث کی وجہ سے برین پریشرز میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو مجموعی طور پہ صحت نارمل رہے گی، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ احتیاط بہت زیادہ کرنی پڑے گی. لکی نمبر اس مہینے میں 2 ہے. جیم سٹون ان کے لیے اس مہینے میں خاص طور کے اوپر در نجف بہت زیادہ سپورٹیو ہے. صدقہ ان کا جو ہے وہ نیلے رنگ کے کپڑے کا یا پھر جو ہے وہ چنے کی دال کا صدقہ ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. لکی ڈے ان کے لیے منگل ہے.
لکی کلرز ان کے لیے نیلے کی ٹون، لائٹ بلو یا بلو کی جتنی بھی ٹون ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ اس مہینے میں سپورٹیو رہے گی۔ سورت آف دا منتھ کا ذکر کر لیں تو سورہ المزمل کی تلاوت ان کے لیے اس مہینے میں بہت زیادہ باعث برکت، باعث رحمت ثابت ہوگی۔ اور ناظرین، جو دنیا میں سب سے زیادہ باعث رحمت چیز ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ کونین اور ان کے اہل بیت کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم صرف درود پڑھو تو تمہارے ہر کام کے لیے تمہارے لیے کافی ہے۔ تو دنیا کا کوئی کام، کوئی خواہش، کوئی کچھ بھی، کسی طرح کی کوئی چیز ہے، درود پاک پڑھیں۔ درود پاک جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، کوئی بھی درود پاک۔ جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی کون سا درود، تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد مکمل درود ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل درود ہے، درود ابراہیمی مکمل درود ہے، درود تاج مکمل درود ہے۔ درود کوئی بھی پڑھیں، لیکن پڑھیں عقیدت، پیار، خلوص، محبت کے ساتھ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پہ پیش کریں، پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے۔ ناظرین، جب میں ان ویڈیوز کی بات کرتا ہوں تو میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرتے رہیں، اور جو ہے وہ اپنی محبت کا احساس ہم تک ضرور پہنچاتے رہیں۔ آپ کی محبت کا احساس ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اور آپ کے کمنٹس میں، آپ کے میسیجز میں جو آپ کی محبت کی وارمتھ ہم تک پہنچتی ہے وہ ہمارے لیے بہت انرجی لاتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس کے بارے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے لیے پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائقے کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیں تو ہمیں اسی نمبر کے اوپر رابطہ کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ اور باقی ہماری دعائیں تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔